آپ بھی حکومتوں میں رہیں اور آپ نے ساری کارروائیاں ہوتی دیکھیں، آپ کے خیال میں یہ کیا کہانی ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت پارٹی بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو آفیشلی جو ہے وہ پبلش کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جو اقتصابات ہیں وہ ہمیں میڈیا کے مختلف دوستوں کے تھرو، اخباروں کے تھرو، یوٹیوبز اور چینلز کے پروگرامز کے تھرو پتہ چل رہے ہیں۔ یہ بھی آنی چاہیے، اور راجہ ظفر اللہ کی جو رپورٹ اس وقت بنائی گئی تھی کمیٹی، اس کی بھی آنی چاہیے۔ جو رپورٹس ہیں، جو کمیشنز ہیں، کیمرے وہ پکڑے ساری گئے تھے چیزیں اس کے بھی آنی چاہیے۔ وہ مصطفیٰ صاحب اگرچہ یہاں پہ نہیں موجود، وہ بڑی مشکل سے میں نے اور مصطفیٰ نے کیمرے پکڑے تھے، اس کی بھی کوئی یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی آتے ہیں، وہ کس نے لگائے تھے؟ وہ تو رپورٹ ہی نہیں آئی تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیمرے لگے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ سینٹ کے فلور الیکشن والے دن۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہونی چاہیے۔ اب کیونکہ آج پورا دن یہی چیز ڈسکس ہوتی رہی ہے پاکستان میں۔ چلائیں ذرا بڑی خبر چلائیں۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ یہ، اور ہم چیف جسٹس کو کہیں گے کہ آپ اس کو انشور کریں کہ یہ پبلش ہو۔ دوسرا، اس رپورٹ کے جو اقتصابات میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچے ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، ان اقتصابات کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی انتظامی کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ جو چیزیں لیک ہوئی ہیں اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہیں، جس کا ذکر ان اقتصابات میں ہے جو اس وقت تک آئے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، سب سے پہلے تو ان کا نام آتا ہے۔ دیکھیں نا، پرائم منسٹر اور کابینہ کے جو لوگ ہیں جو اس میں انوالو تھے، اس رپورٹ کے مطابق ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں ایف آئی آر درج کی جائے شہباز شریف کے خلاف؟ دیکھیں، اگر یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے تو پھر آبویسلی پھر رسپانسبلٹی جب آپ فکس کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھا تو پھر اس کے لیے آپ نے ایکشن بھی تو ریکمینڈ کرنا ہے نا۔ یہ کوئی صرف ٹی وی دی کنزمپشن واسطے، تھوڑے پروگرام دی کنزمپشن واسطے تو رپورٹ نہیں نہ آئی۔ سو اف کسی نے رپورٹ مرتب کی ہے، اس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، تو ان کی سفارشات کی روشنی میں ایکشن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ تو ایف آئی آر تو اس کی بھی کاٹی تھی، ماڈل ٹاؤن کی بھی، اس کا کیا نکالا آج تک ہم نے؟ دیکھیں، اب کچھ نہیں نکل سکتا، کچھ لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن سچ تو مجھے آج بھی نہیں پتا کہ کون ذمہ دار۔ عدالتوں میں ہے، لوگ بیچارے بڑے عرصے سے 100 سال اور چلاتے رہے عدالتوں میں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سسٹم سے مایوس ہو کے لوگوں کو کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، رپورٹ آ گئی ہے، تسی پڑھو تے راتی سو جاؤ جا کے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خیال میں مطلب اپنی سیاسی دشمنی چھوڑ کے یہ فیض آباد دھرنا کروایا کس نے تھا؟ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ فیض آباد دھرنا، جیسے ابھی ملک صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بندوق کے ذریعے کیا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ تو روکا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں، یہ تو سوال نہیں ہے، وہ تو چلے میری بات چھوڑ دیں، میں نے تو سارے جواب غلط دیے۔ میں نے تو آپ کی گفتگو میں صرف میں مسکراتا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو دھرنا تھا یہ اس وقت کی حکومت وقت کی نالائکی تھی، اور وہ اس کو روک سکتے تھے، اور ہمیشہ ایسی چیزیں روکی جاتی ہیں، بیچ میں بزرگ لائے جاتے ہیں، بیچ میں جن کا وہ احترام کرتی ہیں ایسی جماعتیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے، ہمیشہ فیصلے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اور ہوئے بھی صحیح بعد میں بھی اور اس کے پہلے بھی ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا۔ اور آپ کی مجھے لگتا ہے رپورٹ لکھنے والوں میں آپ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بزدلی اور نالائکی جو تھی حکومت خاص طور پر پنجاب جس کے چیف منسٹر شہباز شریف تھے۔ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے، دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سن لیں آپ، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے سارے مطالبات مان گئے تھے، ہمارا وزیر اعظم ایک مطالبہ جو ہے وہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ ایک ایشو تھا نا جی، لا منسٹر کا کہتے تھے ٹھیک ہو گیا، نہیں مان رہا تھا، تو پھر کون ذمہ دار ہویا؟ وزیر اعظم بھی توڑا ہی سی نا، وزیر اعلیٰ بھی توڑا سی، وزیر اعظم بھی توڑا سی۔ آپ کا اپنا لا منسٹر جو اہم ترین آدمی ہے وہ خود یہ بات کر رہا ہے۔ پنجاب کا لا منسٹر نا، فیڈرل گورنمنٹ کا تو لا منسٹر اس کی جان کے در پہ تھے نا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر اس وقت دیکھیں، بے شک وہ پنجاب کا لا منسٹر تھا، رانا ثناء اللہ واز ون آف دی ویری امپورٹنٹ پیپل ان پی ایم ایل۔ وہ ابھی بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تو اگر آپ کے کسی ایک کوتاہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو پھر میں یہ کہنا، آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹس کے رول ہوتے ہیں، نہیں تھا، بالکل ہوتے ہیں۔ تھا یا نہیں تھا؟ یس سر نو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوگا، اس کے بغیر یہ سارے معاملات ممکن کوئی نہیں ہے۔ ایک کمزور سا جرنلسٹ ہے بیچارہ، راہ چلتے کو کسی نے گولی مار دی تھی ابصار عالم، اس نے جا کے اپنی پوری وٹنس باکس میں بیان دے دیا ہے، لیکن مجھے آپ جیسے جو سیاستدان وہاں گئے ہیں اس کا کسی کا بیان نظر نہیں آیا۔ نہیں، ہمیں کہانیاں سناتے تھے اس وقت سارے۔ دیکھیں، میں اس وقت اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے رپورٹ ڈسکس کی، میں ان اقتصابات میں سے بہت سے ایگری کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اے ذمہ دار سن، اے نالائق سن، شہباز شریف یا انہاں دے اوتے پرچے دیو
اور اگر یہ شرم کرن تو استعفیٰ دے کے اپنے گھر ٹر جائیں. یہ استعفیٰ تو نہیں دینا. ٹھیک ہے جی, مانگنا تو ہمارا حق ہے, مانگنا ضرور. اس پہ ہمارے منہ پہ کتنا ہمارا منہ بند کریں گے. جو پی ٹی آئی کے دوسری دور بات میں ہے شاید خاقان TLP عباسی کا آپ وہ دیکھ لیں. ٹی ایل پی آپ کے دور میں بھی آئی تھی, پی ٹی آئی کے دور. ابھی آپ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ پھر معاہدہ ہو گیا تھا. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے معاہدہ کروایا تھا بشیر فاروقی صاحب کو. AKD صاحب کراچی سے خصوصی طور پر لے کر آئے تھے. He did a good job. اور جنرل باجوہ کی اپروچ بھی درست تھی. میں 100 چیزوں پہ ایکسرسائز کرتا ہوں. کسی نے کسی کو روکنے کی کوشش کی ہے, ٹی ایل پی جیلم تک کیسے پہنچی تھی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش صرف یہی تھی کہ کم سے کم نقصان ہو, اور وہ کوشش کرتے رہے. مگر چیزیں جب پشت کون کوشش ہوتی ہیں, کرتا رہا؟ کون کوشش کرتا؟ گورنمنٹ کوشش کرتی رہی. کس گورنمنٹ نے کوشش کی؟ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کون سی والی؟ بھائی جو گورنمنٹ وقت جو حکومت پنجاب وہاں پہ موجود تھی, گزار کی حکومت تھی, کیا کوشش کی اس نے؟ کوشش کی, بندے ڈالے بیچ میں. اب میں اگر آپ کو ساری میٹنگز کی پروسیڈنگز بتانا شروع کر دوں, نان ایگزسٹنٹ کریکٹر تھا وہ, بالکل نہیں, اس کا رول بات نہیں کرتا. ٹوٹلی ڈس فنکشنل تھا. حامد رضا صاحب اس وقت موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ اس وقت جتنے بھی گدیوں کے پیر موجود تھے ان کو اکٹھا کیا گیا. اب ہن تسی وہ سارا وہ ڈسکس کرنا ہے, گورنمنٹ نے ان کو اکٹھا کیا. اس کے بعد لاہور میں میٹنگز ہوئی. حامد رضا صاحب جو اس وقت ہمارے SIC کے چیئرمین ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے. سیال شریف اس میں موجود تھا, گولر شریف اس میں موجود تھا, اور اس میں نیگوشیشنز ہوئیں. اور وہ جو لیوریج, اور اس میں جو لیوریج جو اس وقت دیا جا رہا تھا وہ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو ہم نیگوشیشن کی ٹیبل کے اوپر بٹھا کے بیٹھے ہیں, کوئی ایسا آن ٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو جائے. میں آپ کو 100% ذمہ داری سے بات بتانے لگا ہوں آن ایئر. جس رات جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشیر فاروقی کو بلا کے ایگریمنٹ کیا, اگر ایگریمنٹ نہ کیا جاتا تو آپ کی پی ٹی آئی حکومت کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر یہ جیلم کراس کریں گے تو فورس یوز کی جائے گی. آرڈر آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اس سارے عرصے کے دوران آپ کے ساتھ 4 پروگرام کیے اگر آپ کو یاد ہو جائے, اور میرا بار بار ذاتی ویو یہ تھا, اگر آپ کا کوئی بندہ وہ نکال بھی دے, کہ فورس جو ہے وہ یوز نہیں ہونی چاہیے. بندے جب اکٹھے ہو جائے پھر فورس یوز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو دوست ہمارے نبی کے عشق میں اور محبت میں نکلے ہیں, ان کو پیار اور محبت سے بٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے. ان کو مارنا, ان کو کوٹنا, اکٹھے ہونے سے پہلے روک لیتے وہ ٹھیک تھی. اور میرا بڑا واضح موقف تھا اور میں آج بھی اس کے اوپر کھڑا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نبی کی محبت کے جذبات سے لوگ نکلتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہے. تو شاید وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہوں, اور اس کوشش کے دوران ان کو یہ کوشن دیا گیا ہو جس میں نقصان بھی ہوا.